بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ دوستو، ہم نے ایک سیریز شروع کرنی ہے جس کے متعلق آپ کو ہم انفارم کریں گے کہ پاکستان کس طریقے سے مسائل پہ قابو پا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے ایک چھوٹا سا کمپیریزن کیا ہے ود بیس آف نالج کے ساتھ، اور آپ کو یہ ایک نالج کرانا ہے کہ پاکستان آگے کیسے موو آن ہو سکتا ہے ان تمام حالات سے، اور اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو ڈیپلی جو کنسرن ہے وہ ہمارا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، وہ تو ہونا چاہیے، اور مے بی انشاءاللہ وہ ہوگا۔ اور ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی جیسے آئے گی تو اکنومیکل انسٹیبلٹی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ یہ تو انشاءاللہ ہوگا، وی آر ہوپ آل ہوپ فار دیٹ۔ لیکن میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے چند ایک گزارشات ہیں، وہ سن لیں جی۔ پہلا تو یہ میں نے دیکھا ہے جی کہ ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں بتایا جا رہا تھا کہ جو لنڈن ہے اس میں 8,000 سے زیادہ بسز ہیں، ٹھیک ہے جی، 8,000 سے زیادہ بسز ہیں وہاں پہ، وہ ورک آؤٹ کرتی ہیں، اور صرف بسز ہیں، اس کے علاوہ دوسری ٹرانسپورٹ علیحدہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی، ایک تو جابس کریٹ ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوکل سسٹم ہے، باڈی سسٹم، اس کا کلچر فروغ پاتا ہے، اور ایک فری انوائرمنٹ ملتا ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو پولیوشن ہے اس کو بھی کافی حد تک کنٹرول کیا جاتا ہے، انوائرمنٹلی فرینڈلی طور پہ اس کو اپلیکیبل بنایا جاتا ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ اور یہ تمام فوائد ایک وجہ سے ان کو مل رہے ہیں، اور پاکستان میں جہاں پہ ہر گھر میں لازمی ہو گیا 2 یا 3 یا 4 لازمی موٹر بائکس ہیں، کیونکہ ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکتا ہے جی، افورڈیبل ہے۔ تو اگر پاکستان اس کو دوسرے وے میں ریسائیکل کرے کہ رینیویبل کر کے جی لے آئے، تو ایک اچھا فائدہ مل سکتا ہے جی، نہ صرف عوام کو بلکہ حکومت کے لیے بھی ایک اچھا چانس بن سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک نئے پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بنے گا تو آٹومیٹک جو ہماری جو سڑکوں پہ رش ہے بے انتہا وہ ختم ہوگا، نوائز پولوشن کنٹرول ہوگی، انوائرمنٹلی فرینڈ ماحول بنے گا۔ اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو لوگوں میں ایک اویئرنس آئے گی، اور ان کا ایک پیسہ بچے گا، کیونکہ جیسے وہ اکیلے خود ٹریول کرتے ہیں تو ایک لمبا روٹ آؤٹ کر کے جی وہاں پہ ہمیں جانا پڑتا ہے، تو اپنی بائک پہ یا اپنی وہیکل پہ تو یہ بڑا ہی ٹف ہوتا ہے کہ بندہ جائے وہاں پہ، تو وہ تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ہمیں پے بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے، ایکسپینسو بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہر کم از کم تحصیل میں پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنایا جائے، اور جو خود کی انڈیویڈلزم ہے، ایک خود کی انفرادیت کے میں بائک خریدوں یا میرے گھر میں 1 2 3 4 بائکس ہیں، وہ نہ ہو، بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کیا جائے۔ اور اس کے لیے حکومت کو ایک چیز کو انشور کرانا ہے، وہ ہے ڈسپلن، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری ٹرینز میں کس طرح بے انتہا رش ہوتا ہے، 700 کا ڈبہ ہوتا ہے، 70 کا ڈبہ ہوتا ہے، اور اس میں جو بندے ہوتے ہیں وہ 700 کے قریب ہوتے ہیں جی، تو یہ انتہا کا رش ہوتا ہے، اور وقت پہ کوئی چیز آتی نہیں ہے، ٹائم ڈسپلن ہمارے اندر ہے نہیں۔ اوپر لکھا ہوتا ہے ٹرینز کے اوپر کہ کچرا مت پھینکے، نیچے کچرا پھینکا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی ٹانگوں کو یوں اٹھا کے، کوئی سمیٹ کے ایسے سوئے پڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی شعور نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جی۔ تو ایک چیز جو ایلیٹ کلاس میں اچھی ہے وہ ہے ان کے اندر ایک اپنے آپ کو بہتر کرنے کا شعور بھی ہے، وہ دوسروں کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ خود کو اچھا آدمی مور رچ بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے بھی فائدہ لینا چاہیے، ہمیں اس سے بھی امپاورمنٹ لینی چاہیے کہ کس طرح ہم خود کو ایک عام کلاس، مڈل کلاس سے بھی نیچے والے طبقے کس طرح خود کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہر ملک کیا ہے ود پیسج آف ٹائم خود کو چاہتا ہے کہ بہتر کرے،
ترقی یافتہ بنے. تو اس کا ایک فرد ہے جی. ایک فرد سے پھر کیا بنتا ہے جی؟ سوسائٹی بنتی ہے. سوسائٹی سے اقوام بنتی ہے. اقوام سے نیشن. نیشن سے پھر کنٹری. کنٹری سے اسٹیٹ بنتے ہیں جی. تو وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے شہروں کی یا دیہاتوں کی یا قصبوں کی کیا صورتحال ہے. ہر جگہ پہ جی انڈسپلن ہے. انڈسپلن. قائد اعظم نے ہمیں کیا سمجھایا تھا کہ 3 باتوں کا خیال رکھیں. انہیں پتہ تھا پہلے کہ ہمیں ان چیزوں میں کمی ہے. ہمیں ان چیزوں کی کمی ہے. یعنی ہمیں ان میں کم ہے. جیسے فیتھ ہمیں بالکل بھی نہیں ہے. یونٹی وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. ڈسپلن وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خون کے اندر بھی نہیں ہے. اس وجہ سے انہوں نے ہمیں ان پہ ورک آؤٹ کرنے کے لیے کہا تھا. تو اگر ہم 1 بائی 1 ان کو کرتے جائیں تو انشاءاللہ ایک اچھے نتائج نکلیں گے. اور اس سے ہم منسلک کر دیتے ہیں جی اگر ٹورزم کو. ٹورزم ایک موسٹ امپورٹنٹ ایفیشینٹ قسم کا ایک جی ڈی پی گروتھ ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا اہم فیکٹر ہے جی. چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں. تنوسیا ہو گیا اور ہوانا کیوبا والے, یعنی ان کی کوئی فقت نہیں ہے, لیکن وہ اس ٹورزم سے اپنے ملک کو فروغ دے رہے ہیں جی. اور ہمارے اندر کیا ہے جی؟ نہ ہونے کے برابر ہے ٹورزم. چھوٹے ملک ہے جی, قطر, کویت, یہ تو یعنی اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اب دنیا میں نمبر 1 جس ملک کو سب سے زیادہ ٹورسٹ نے رخ کیا وہ پیرس تھا جی, فرانس. اس کے بعد یعنی یو ایس اے ہو گیا. اس کے علاوہ جو دبئی ہو گیا, یہ اچھے شہر ہیں جی. یہاں پہ لوگ زیادہ وزٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس اتنی ڈائیورسٹی نہیں ہے جتنی ہمارے کلچر میں ہے, ہماری سوسائٹی میں ہے, ہمارے ملک کے اندر ہے. اور ٹورزم بہت زیادہ ہے.